السلام علیکم، میں ہوں شرماز ملک اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ سہارن برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کیس کے حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ حیا نام کی بچی سامنے آئی ہے کہ حیا نام کی وہ بچی ہے جو نامولود بچی تھی، نیو بورن بیبی تھی۔ حیا نام کی بچی وہ بچی ہے جو نیو بورن بیبی تھی، اور اس کو جب سہارن برنی ٹرسٹ کے حوالے کیا گیا تھا تو سہارن برنی ٹرسٹ جو ہے وہ حیا نامی بچی کو جو ہے وہ لاوارث قرار دے چکا ہے، جبکہ ایف آئی اے جو ہے وہ حیا نام کی بچی کے والد اور اس کی والدہ کے پاس پہنچ چکی ہے، اور اس کی والدہ جو افشین ہے اس سے مزید انویسٹیگیٹ کر کے 164 کا بیان ریکارڈ کروا چکی ہے ایف آئی اے، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے سہارن برنی کیس میں۔ اور یہ تیسری بچی ہے حیا جو کہ جس کا کیس جو ہے وہ ابھی اس میں جو ہے نا وہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس میں جو نیو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے سہارن برنی کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ بیسیکلی جو نیو ویورز ہیں ان کے لیے میں بتا دوں، جو ناظرین نئے ہیں چینل پر ان کو میں بتا دوں کہ سہارن برنی ٹرسٹ کیا ہے۔ سہارن برنی ٹرسٹ بیسیکلی بے سہارا بچوں کو سہارا پرووائڈ کرتا تھا، اور غریب اور مساکین بچوں کو جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، جو کہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں سہارن برنی، اس کیس کے آنر ہیں، اس ٹرسٹ کے آنر ہیں سہارن برنی۔ تو بیسیکلی سٹارٹ میں جب انہوں نے یہ شروع کیا تھا ٹرسٹ تو یہ اپنے بڑے بھائی انصار برنی کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا کام، اور لیٹر آن جو ہے نا یہ انہوں نے سیپریٹ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے سہارن برنی کے نام سے ٹرسٹ بنایا تھا۔ اور سہارن برنی وہ ٹرسٹ تھا جس کے کہنے پر لوگ ڈونیشن دے دیتے تھے، اور لوگ جو ہے نا وہ اس کے سہارن برنی کے اوپر بہت زیادہ تیار ہو جاتے تھے، اور لوگ اپنی جمع پونجی بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور لوگ اس قدر اس سہارن برنی کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے۔ اب حقیقت آپ کو بتائی جائے یا جو بیہائنڈ دا سین سٹوریز ہیں اگر وہ بتائی جائیں تو آپ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اور آپ کی عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی کہ اتنی کرمنل نیگلیجنسیز اور اتنی کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پاکستان میں ایک ٹرسٹ کے نام سے، اور اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے انسانیت کے اوپر، اور انسانیت کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور کونوں کون خبر نہیں ہے، اور پھر میڈیا میں اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر میڈیا میں اس طرح لوگوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا وہ سہارے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین سٹوری کیا ہے۔ بیسیکلی حیا نام کی جو بچی ہے یہ اس وقت سامنے آئی ہے، سہارن برنی ٹرسٹ بیسیکلی حیا کو لاوارث قرار دے چکا تھا، اور اب یہ جب افشین سامنے آتی ہیں تو سٹوری بالکل ٹوسٹ ہو جاتی ہے، سٹوری چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے۔ جب افشین سامنے آتی ہے اس ساری سٹوری میں، اور افشین سے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور ایف آئی اے جو ہے نا وہ 164 کا بیان ریکارڈ کرواتی ہے، تو یہ ساری سٹوری سامنے آتی ہے کہ ایکچوئل کیا تھا، اور کتنے پیسوں کے ایوز جو ہے نا وہ حیا کو بیچ دیا گیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی افشین کا ایک بچہ 11 سال کا ہے، اور ایک بچی 8 سال کی ہے، اور تیسری حیا پیدا ہوتی ہے۔ جب حیا پیدا ہوتی ہے تو ایک کسی کلینک میں یہ پیدا ہوتی ہے حیا، تو وہاں سے ہی یہ بچی ہینڈ اوور کی جاتی ہے کس کو؟ یہ ایک مریم نامی خاتون ہے، اس کی ملازمہ ہے فائزہ، اس کی ہینڈ اوور کی جاتی ہے، وہ آگے بیچتے ہیں۔ فائزہ پھر آگے اس بچی کو ایاز اور بشرا کو دیتے ہیں، اور ایاز اور بشرا سے مزید وہ 7 لاکھ جو ہے نا وہ انہوں نے پیمنٹ لی ہے، اور اس کی عوض یہ بچی انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے، اور ایاز اور بشرا نے پھر یہ
جو بچی حیا ہے یہ سارم برنی ٹرسٹ کو دی ہے، اور جب سارم برنی ٹرسٹ کو یہ بچی حوالے کی جاتی ہے تو پھر ان سے کتنے پیسے لیے گئے ہیں، ایاز اور بشرا نے کتنے پیسے لیے ہیں، اس ٹریل کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب افشین پہنچتی ہے سارم برنی ٹرسٹ میں تو اس کی ممتا جاگ جاتی ہے اور وہ اپنی بچی کو واپس لینے کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن سارم برنی اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ اب سارم برنی اس حیا کو کس کو دے گا، یہ سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل ڈیسائیڈ کرے گا کہ حیا بچی کس کو دینی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک ہیومن ٹریفکنگ جو کہ الزام تھا سارم برنی کے اوپر، اور یہ ایک الزام سچ ثابت ہوا ہے۔ لہٰذا سارم برنی بے سہارا بچوں کو سپورٹ پرووائڈ تو کرتے تھے، اچھی لائف تو دیتے تھے، لیکن ان ماں باپ کی جولیوں کو بھی خالی کرتے تھے جو غریب تھے۔ چند پیسوں کے عوض ان کو لالچ دے کر ان سے بچے لے کر ان بے اولاد جوڑوں کے اونٹوں پر خوشی تو بکھیرتے تھے، لیکن حقیقت میں ان بچوں کو غیر آئینی طور پر جو ہے نا وہ یتیم اور لاوارث کیا جاتا تھا، اور ان والدین کو ان بچوں سے جو ہے نا وہ محروم کیا جاتا تھا، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے بچوں کو محروم کیا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانیت کی جو بہت بڑی اسمگلنگ تھی، یہ رکنی چاہیے، اور پاکستان نے شکر ہے کہ پاکستان نے کسی ایجنسی کے تھرو ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں جو ٹرسٹ کے نام پہ کالا دھندا کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا میسج ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے قبلہ ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کا قبلہ درست نہیں ہے تو قبلہ درست کیا جائے۔ تو میری ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ ایسے والدین بالکل بھی نہ کریں کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو بیچیں، یہ غیر انسانی سلوک بند کریں، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنام نہ کریں، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، محنت کریں، اور خدا کے اوپر ٹرسٹ کریں، خدا کے اوپر ایمان رکھیں، اور ایک اچھی زندگی جئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔